جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ختیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذافہ السہمی کا انتقال ہوا، جو سابقین اولین میں سے تھے، اور غزوہ بدر میں کاری زخم لگا جس سے جان بر نہ ہو سکے، تو عدت گزارنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ ان سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی بات کی۔ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ سے آپ کا نکاح کر دوں۔ ابوبکر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا، اتنا غصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ آیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن توقف کیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے ملے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، شاید تم کو مجھ پر اس وقت غصہ آیا ہو جب تو نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مجھے پیش کیا، مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تو نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پیش کیا تو مجھے جواب دینے سے صرف یہ بات مانا تھی کہ میں جانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کرتے تو میں ضرور قبول کرتا۔